اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیات 101 تا 200۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آیا جو اس کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطانوں نے سلیمان کے عہد میں کیا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ ہر چیز جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی تھی، حالانکہ وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے بلکہ جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش میں ہیں، پس کفر نہ کر۔ پھر بھی وہ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے، مگر وہ اس سے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، اور وہ وہی چیز سیکھتے جو انہیں نقصان دیتی اور نفع نہ دیتی، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے یہ خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور یقیناً یہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں۔ کاش وہ جانتے، اگر اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے پاس کا اجر بہت بہتر ہوتا۔ کاش وہ جانتے۔ اے ایمان والو، تم راہنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، اور سنو، اور کافر کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اہل کتاب میں سے اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی نازل ہو، اور اللہ اپنی رحمت سے جس پر چاہتا ہے خاص کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسے سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے وہ سیدھے راستے سے بہک گیا؟ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں حسد کی وجہ سے، حالانکہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے۔ سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا مگر جو یہودی یا نصرانی ہے، یہ ان کی آرزوئیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہاں، جو بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے وہ نیکوکار ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کے پاس کچھ نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان باتوں کی طرح جاہل لوگ بھی کہتے ہیں۔ سو اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو یاد کرنے سے روکے اور ان کی ویرانی کی کوشش کرے؟ ان کے لیے یہ سزا ہے کہ ان میں خوف کھائے بغیر داخل نہ ہوں گے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب۔ اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، بس جدھر بھی تم رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین کی جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ ان کے لوگوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ یقیناً ہم نے نشانیاں واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو۔ کہہ دو بے شک اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے چلیں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے نبی، اے بنی اسرائیل، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ اس سے بدلہ لیا جائے گا، اور نہ اس کو کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں۔ فرمایا
میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے کہا میں اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا اہل ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور کہا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے روزی دے، ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کروں گا، اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت اپنی فرما بردار بنا، اور ہمیں ہمارے طریقے دکھا اور ہم پر توجہ قبول کر، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب ان میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کرے گا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، اور ہم نے اسے دنیا میں متحب کیا اور آخرت میں وہ یقیناً نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جا، اس نے کہا میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا۔ اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی یہی وصیت کی اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین منتخب کیا ہے، سو مرنا مگر مسلمان ہی۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود کی اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ کہہ دو بلکہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں جو سیدھا تھا، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اسی پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر منہ موڑیں تو وہ اختلاف میں ہے، سو آپ کے لیے ان کے مقابلے میں اللہ کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اسی کے مخلص ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف سے گواہی چھپائے جو اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ عنقریب کم عقل لوگ کہیں گے انہیں کس چیز نے ان کے قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے؟ کہہ دو مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، اور ہم نے وہ قبلہ نہیں بنایا جس پر تم پہلے تھے، مگر تاکہ ہم جان لیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ یقیناً بہت بھاری تھا سوائے ان کے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، بے شک اللہ لوگوں پر مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا منہ آسمان کی طرف بار بار اٹھنا، پھر ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو اپنے رخ اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور اگر آپ ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں۔
اور اگر آپ نے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلا اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو یقیناً آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے۔ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت کرو۔ جہاں کہیں تم ہو اللہ تم سب کو اکٹھا لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلیں تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور جہاں سے بھی آپ نکلے تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے رخ اسی کی طرف کر لو، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو سوائے ان میں سے ظالموں کے۔ بس ان سے ڈرو اور مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سو میرا ذکر کرو میں تمہاری یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تھوڑے سے خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان کا طواف کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے واضح دلائل اور ہدایت میں سے اتارا ہے، اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے نیا کتاب میں بیان کر دیا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اور اصلاح کریں اور کھول کر بیان کریں، پس ان پر میں رجوع کرتا ہوں اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان قابو میں ہیں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں، ان سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور کاش وہ لوگ دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا کہ عذاب دیکھنے کے وقت ساری قوت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی اپنے پیروکاروں سے بیزاری کریں گے اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے سب تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور پیروکار کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں پلٹنے کا موقع ہوتا تو ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اسی طرح اللہ انہیں ان کے اعمال حسرتوں کی صورت میں دکھائے گا اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں۔ اے لوگو زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تم نہیں جانتے۔ اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں۔ اور ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو پکارتا ہے اسے، جو صرف آواز اور پکار سنتا ہے، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے
تمہیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس نے تم پر مردار خون، سور کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے، پر پھر جو شخص مجبور ہو جائے، نہ فرمانی کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں اتارا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب، تو وہ آگ پر صبر کرنے والے کیسے ہوں گے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ نازل کی، اور جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ یقیناً سخت جگڑنے والے۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصل نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر، اور مال باوجود محبت کے خرچ کرے، رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، اور تنگی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہوں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہیں پہ رہزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، پھر پس جس کو اس کی بھلائی کی طرف کچھ معاف کر دیا جائے تو وہ بھلائی کے ساتھ پیروی کرے اور اچھے طریقے سے اس کو ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت اور رحمت ہے۔ پس اس کے بعد جو زیادتی کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس اے عقل والو، تاکہ تم بچو۔ تم پر لکھا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کرے، والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو اسے سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ صرف ان پر ہے جو اسے بدلیں گے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جو وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی جھکاؤ یا گناہ کا اندیشہ کرے، پھر ان کے درمیان اصلاح کر دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ چند گنتی کے دن ہیں، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، اور جو طاقت رکھتا ہو اور روزہ نہ رکھے تو فدیہ دے، ایک مسکین کو کھانا، پھر جو خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت اور واضح دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تمہیں معاف کر دیا۔ پس اب ان سے میرے ملاپ کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صبح کے وقت نمایاں ہو جائے، پھر روزہ پورا کرو رات تک، اور عورتوں کے پاس نہ جاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ اور اپنے مال آپس میں نہ حق نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے پاس ان کو پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے اور حج کے لیے ہیں، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور جہاں سے تمہیں نکالے وہاں سے انہیں نکالو، اور فتنہ قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو جب تک کہ وہ وہاں تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، اور دین
صرف سب اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظلم کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہ کرو۔ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور حرمت والی چیزوں میں قصاص ہے۔ پس جو تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اسی طرح زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر کی، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اگر روکے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو پیش کرو، اور اپنے سروں کو نہ مڈواؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔ اور جب تم میں سے بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیہ دے، روزے یا صدقہ یا قربانی سے۔ پھر جب تم امن میں ہو تو جو حج تک عمرہ کرے تو جو قربانی میسر ہو دے، اور جو میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے، اور 7 جب واپس آ جاؤ۔ یہ 10 پورے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے معلوم ہیں، پس جو ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ شہوت کی بات ہے، نہ گناہ اور نہ جھگڑا، اور جو بلائی تم کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اور زیادہ راہ لے لو، بے شک سب سے بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والو، تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، پھر جب عرفات سے واپس آؤ تو محشر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ پھر جہاں سے لوگ واپس ہوتے ہیں تم بھی وہاں سے واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب تم آج اپنے حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کو یاد کرتے تھے، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ تفسیر ابن کثیر، سورۃ البقرہ، آیات 100 تا 200، آیات 100 تا 103۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے عہد شکنی کو بیان کرتا ہے۔ جب بھی اللہ نے ان سے کوئی وعدہ لیا، ان کی ایک جماعت اسے توڑ ڈالا۔ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کے پاس موجود کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور جادو کی پیروی شروع کر دی، جو شیطان لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کے دور میں سکھاتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ شیاطین کافر تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ بابل میں 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ وہ دونوں کہتے تھے ہم آزمائش میں ہیں، کفر نہ کرنا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مطابق اس آیات میں جادو کے وجود اور اس کے اثرات اللہ کے اذن سے کا ثبوت ہے، مگر یہ حرام اور کفر کے قریب عمل ہے۔ آیات 104 تا 121۔ اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کو بگاڑ کر نہ بولیں، جیسے رہنا جس سے وہ تمسخر کرتے تھے۔ ان کو تاکید کی کہ انظرنا کہا کریں اور اللہ کی بات سنیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ آیات کو منسوخ کر سکتا ہے اور بہتر یا مثل اس کے لا سکتا ہے۔ آیات 106۔ مسلمانوں کو صبر، نماز اور ذکر سے مدد لینے کی ہدایت دی گئی۔ اہل کتاب سے کہا گیا کہ اگر تمہارے پاس علم ہے تو کیوں جھگڑتے ہو، اور جب تم خود قرآن کی حقانیت پہچانتے ہو تو کیوں انکار کرتے ہو۔ آیات 122 تا 141۔ بنی اسرائیل کو ان نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی جو اللہ نے ان پر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دعا کی کہ اللہ ان کی نسل میں ایک رسول مبعوث کرے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اصل راہ ابراہیم وہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں، نہ کہ یہود و نصارہ کی تحریف شدہ راہیں۔ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، لہٰذا مسلمانوں کو اپنا قبلہ کعبہ دیا گیا تھا کہ وہ امت وسط بنے۔ امت وسط کا مطلب ہے درمیانی امت جو انصاف اور اعتدال پر قائم ہو اور دوسری امتوں پر گواہ بنے۔ آیات 142 تا 163۔ قبلہ کی تبدیلی، بیت المقدس سے بیت اللہ کا ذکر۔ منافقین اور بعض اہل کتاب نے اس پر اعتراض کیا، مگر اللہ نے فرمایا مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، وہ جس طرف چاہے لوگوں کو متوجہ کرے۔ یہ تبدیلی ایمان والوں کے امتحان کے لیے تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا کہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اس کے بعد حج، صفا و مروہ اور ذکر الہی کے احکامات بیان کیے گئے۔ آیات 164 تا 200۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ آسمان و زمین کی پیدائش، رات دن کا اختلاف، بارش کا نزول، کشتیوں کا چلنا، بادل، ہوائیں، سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی توحید پر زور دیا گیا اور شرک سے روکا گیا۔ حج کے احکام اور آداب بیان ہوئے۔ حج معروف مہینوں میں ہے جو حج
فرض کرے وہ عورتوں سے تعلق اور گناہ سے بچے، نیکی جمع کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ پھر ذکر الہی کی تاکید کی گئی، فاذکروا اللہ کما ہداکم، اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی۔ بعض لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں، اور بعض لوگ دونوں جہانوں کی بھلائی مانگتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جامع ترین دعا ہے جو دنیا و آخرت کے لیے خیر مانگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سن کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی